بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم بلاغت تین ہیں: علم معانی، علم بیان اور علم بدیع۔ علم معانی وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے لفظ عربی کے احوال معلوم ہوتے ہیں، ایسے احوال کے جن کے ذریعے لفظ مقتضائے حال کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اور علم بیان وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے مقصود کو تعبیر کرنے کے مختلف طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ اور علم بدیع وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے کلام کی وجوہ محسنہ معلوم ہوتی ہیں۔ فصاحت کا لغوی معنی ہوتا ہے بیان اور ظہور۔ ایک محاورہ ہے، افصح الصبی فی منطقہ، بچہ اپنی بول چال میں فصیح ہو گیا۔ ایسا اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب اس کی کلام ظاہر اور واضح ہو جائے۔ اور اصطلاح میں فصاحت کلمہ، کلام اور متکلم کی صفت بنتی ہے۔ آگے فصاحت الکلمہ کی تعریف کی کہ فصاحت الکلمہ کہتے ہیں کلمے کا تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت سے خالی ہونا۔ تنافر حروف کی تعریف کی کہ وہ کلمہ میں ایسا وصف ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کلمے کا تلفظ زبان پر دشوار اور ثقیل ہو۔ اس کی چند مثالیں ذکر کی۔ پہلی مثال ہے کہ کھردری جگہ کو کہا جائے الغش۔ دوسری مثال ہے کہ وہ بوٹیاں جن کو اونٹ چرتے ہیں ان کو کہا جائے ہو۔ اور تیسری مثال ہے میٹھے صاف پانی کو کہا جائے نقاح۔ اور چوتھی مثال ہے بٹے ہوئے بالوں کو کہا جائے مستشزر۔ مخالفت قیاس کہتے ہیں کلمے کا قانون صرفی کے خلاف جاری ہونا۔ اس کی بھی دو مثالیں ذکر کی ہیں۔ پہلی مثال ہے فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَتَبُولُ۔ ترجمہ ہے، پس اگر بعض لوگ حکومت کی تلوار ہوں تو لوگوں میں اس حکومت کے لیے بگل اور نقارے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ممدوح کسی حکومت کا حامی ہو جائے تو باقی لوگ بھی اس حکومت کے حامی ہو جاتے ہیں اور ممدوح کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بوقات یہ بوقن کی جمع ہے اور یہ خلاف قیاس ہے۔ قیاس کے مطابق بوق کی جمع قلت ابواق آتی ہے۔ دوسری مثال ان بنی للئام زہدہ مالی فی صدورہم من موددہ۔ بے شک میرے بیٹے البتہ نالائق و نکمے ہیں، میرے لیے ان کے سینوں میں کوئی محبت نہیں ہے۔ یعنی میرے بیٹے نالائق اور نکمے ہیں، ان کے سینوں میں میرے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ تو یہاں پر موددہ خلاف قیاس ہے۔ قیاس کے مطابق مودہ ہونا چاہیے ادغام کے ساتھ۔ غرابت کہتے ہیں کلمے کے معنی ظاہر نہ ہو۔ چند مثالیں ہیں۔ نمبر 1 تکأکأ، اس کا معنی ہے اجتماع، جمع ہوا۔ نمبر 2 افرنقع، اس کا معنی ہے انصرف، وہ مڑا۔ اور نمبر 3 اطلخم، اس کا معنی ہے اشتد، یعنی وہ سخت ہوا۔ فصاحت الکلام کہتے ہیں کلام کے تمام کلمات کا فصیح ہونا اور کلام کا 3 چیزوں سے خالی ہونا۔ نمبر 1 کلمات کے اجتماع کی وجہ سے پیدا ہونے والے تنافر سے خالی ہونا۔ نمبر 2 ظوف تعریف سے خالی ہونا۔ نمبر 3 تاکید سے خالی ہونا۔ تنافر کلمات کلام میں ایسے وصف کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کلام زبان پر دشوار اور ثقیل ہو۔ اس کی مثال یہ شعر ہے، فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع ولیس قرب قبر حرب قبر کریم متی امدحہ والورع معی واذا ما لمتہ وحدی۔ ترجمہ ہے، عرش کے شریعت کے عرش کو اٹھانے میں تیرے جیسا اٹھاتا ہے اور نہیں ہے حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر۔ وہ ایسا سخی ہے کہ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو اس کی تعریف کرتا ہوں اس حال میں کہ مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے، اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں تو ملامت کرتا ہوں اس کی اکیلے۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت کے احکام تیرے جیسے بلند کرتا ہے، اور حرب نامی شخص کی قبر ویران جگہ میں ہے اور اس کے قریب کوئی قبر نہیں ہے۔
ممدوح ایسا سخی آدمی ہے کہ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو اس حال میں تعریف کرتا ہوں کہ ساری مخلوق میرے ساتھ اس کی تعریف کرتی ہے، کیونکہ اس کے محاسن خوبیاں بہت زیادہ ہیں، اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں تو اکیلے ملامت کرتا ہوں، کیونکہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو یہاں پر تنافر ہے، اس لیے کہ چند کلمات جمع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ادائیگی زبان پر ثقیل ہے، اور وہ کلمات یہ ہیں: عرش، شرع اور یشرع، اور دوسرا ہے قرب، قبر، حرب اور پھر قبر، اور تیسرا ہے امدحہ امدحہ۔ ضعف تعلیف کہتے ہیں کلام کا مشہور نحوی قانون کے خلاف جاری ہونا۔ جیسے ایک قانون ہے اضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً ناجائز ہے، یعنی ایسی ضمیر ذکر کرنا جس کا مرجع لفظاً بھی مؤخر ہو اور رتبتاً بھی مؤخر ہو ناجائز ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ شعر ہے: جزا بنوہ ابا الغیلان عن کبر وحسن فعل کما یجزا سنمار۔ بدلہ دیا اس کے بیٹوں نے ابو الغیلان کو باوجود بڑھاپے اور اچھے فعل کے، جیسا کہ بدلہ دیا جاتا ہے سنمار کو۔ مطلب یہ ہے ابو الغیلان باوجود اس کے کہ وہ بوڑھا ہو گیا اور اپنے بچوں سے اچھا سلوک کرتا تھا، لیکن بیٹوں نے اس کو اچھا بدلہ نہیں دیا، بالکل ایسے ہی جیسا کہ سنمار جو کہ ایک معمار تھا، کاریگر تھا، محل بنایا تو محل کے مالک نے اسے قتل کروا دیا تاکہ وہ کسی اور کے لیے اس طرح کا محل نہ بنا سکے۔ تو یہاں پر بنوہ کی ضمیر کا مرجع ابو الغیلان ہے جو مفعول ہے، اور وہ لفظاً بھی مؤخر ہے اور رتبتاً بھی مؤخر ہے۔